وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آذر نے آفس سے کال کر کے کہا تھا وہ لوگ رات کو ڈنر مہرین کے گھر کریں گے۔ بلیک امبریلا فراک زیبدن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے اس نے کھلا چھوڑا اور آنکھوں پر اسموکی میک اپ کر کے ہونٹوں پر لپ گلاس لگایا تھا۔ وہ صبح آذر کی حرکت کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے میں آذر کا سامنا کیسے کروں گی، وہ تو ابھی آتے ہوں گے۔ آذر کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ السلام علیکم، تیار ہو گئی آپ؟ آذر بولتے ہوئے روم میں انٹر ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر چونک گیا۔ وہ حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بے خودی میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ فریحہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آیا اور بے خودی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آہستہ سے فریحہ کے چہرے میں آئے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جہاں پر فریحہ نے گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تم میرا وعدہ توڑنے پر تلی ہو، آذر نے مخمور انداز میں بولتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اسے رخا کے چہرے میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ چھوڑو، وہ گھبراتے ہوئے اٹک اٹک کر بولنے لگی۔ جب آذر نے اس کے ہونٹوں میں اپنی انگلی رکھی تو اسے چپ کروایا۔ آذر نے آہستہ سے اس کے نرم ہونٹوں سے اپنی انگلی ہٹائی اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ریحا کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ وہ اس کے سینے میں ہاتھ رکھ کر اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ریحا نے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑکھڑایا اور اس نے انگلی سے ہونٹوں کو چھوا۔ آذر کے ہونٹوں پر بے خودی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فریحہ کو واپس اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے پر واپس سے بے خودی سے جھکنے لگا۔ میں نے آپ کو کہا نا، مجھے چھوڑیں۔ ریحا نے ایک دم غصے میں آ گئی اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ منہ پہ مارا۔ وہ ایک دم شاک میں آ گیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جہاں ریحا تھپڑ مارنے کی بات ڈر گئی تھی اور شاک میں تھی، وہ گھبرا کر اٹکتے ہوئے بولی، میرے کپڑے نکالو۔ وہ غصے سے اس کی بات سنے بغیر بولتے ہوئے سیدھا واش روم کی طرف گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے گئی، لیکن تب تک وہ اندر جا چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا، ان کو تھپڑ مار دیا، وہ پریشانی سے خود سے بولی اور الماری سے آذر کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ اس وقت ٹیرس میں کھڑی فرحان سے کال میں باتیں کر رہی تھی۔ تم گھر کب بات کرو گے ہمارے بارے میں؟ سارا نے ناراضگی سے پوچھا۔ کیوں، ایسی بھی کیا جلدی آ گئی ہے؟ فرحان سمجھ گیا تھا سارا کو کچھ نہیں پتا، اس سے شرارت سے بولا۔ جلدی؟ فرحان، میرے رشتے آنے لگے ہیں اب، اور غصے سے بولی، دیکھو یار، ابھی میں کیسے بات کروں گا، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں اور کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی، میں کوئی جاب بھی نہیں کرتا، تمہاری ذمہ داری اٹھا پاؤں گا یا نہیں؟ وہ اپنی آواز میں سنجیدگی لاتے ہوئے بولا۔ سیدھا بول دو نا، میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے، وہ غصے سے بولی۔ یہ سمجھ لو، اور وہ پھر شرارت سے بولا۔ فرحان وہ شاک میں رہ گئے۔ ہاں بولو، وہ اپنے لہجے میں بے زادی لاتے ہوئے بولا۔ تو کیا بچپن سے لے کر آج تک میرے ساتھ ٹائم پاس نہیں کر رہے تھے، اور میں سمجھتی رہی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، بڑا پچھتاؤ گے۔ وہ یکدم روتے ہوئے بولی، ارے ارے، تم تو رونے ہی لگ گئی، مذاق کر رہا تھا میں۔ اور اس کے رونے کی آواز سن کر گھبراتے ہوئے بولا، اگر مذاق کرے تو سیدھا گھر میں بات کرو، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ روتے روتے بولی، ارے بابا، کر چکا ہوں آج ماما، اسی وجہ سے تمہارے گھر آئی تھی، تم ہی انجان ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ سارا دبے دبے غصے سے بولی، مجھے تو تم پوری زندگی دکھنی ہوگی۔ وہ جواباً بولا، میں تم سے بات نہیں کروں گی اب۔ وہ ناراضگی سے بولی، مجھے اب تم بولنا بند کرو، 5 سال بڑا ہوں تم سے۔ وہ روب جھاڑتے ہوئے بولا، نہیں بولوں گی۔ وہ بولی، کیوں نہیں بولو گی؟
میں ماروں گا اگر مجھے آپ نہیں بولا۔ تو وہ ناراضگی سے بولا، آپ مجھے ماریں گے؟ وہ رونے والی آواز سے بولی۔ نہیں ماروں گا لیکن ناراض ہو جاؤں گا، وہ پیار سے بولا۔ اچھا اب تو میں آپ بولنے کی کوشش کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو سارا، وہ محبت سے بولا۔ آئی لو یو ٹو، وہ بھی شرمیلے انداز میں بولی۔ نہ جانے کب ہماری شادی ہوگی، وہ خیالوں میں گم ہوتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ ہو جائے گی، اس نے جواباً کہا۔ دونوں بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اگلے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔